أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کی تراویح میں 21واں پارہ پڑھا گیا اور میں نے آج کے درس کے لیے سورہ لقمان کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے بیٹے تم اپنے چہرے کو لوگوں سے مت پھیرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم زمین میں اکڑ کر مت چلو، اترا کر مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے. محترم حضرات اور خواتین اسلام، یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور انہی کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سورت نازل کی ہے. اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان ہے. یہ لقمان کون تھے؟ کیا یہ نبی تھے یا غیر نبی تھے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اکثر اہل علم، اکثر علماء، اکثر مفسرین ان کا یہ کہنا ہے کہ لقمان علیہ السلام یہ نبی نہیں تھے، بلکہ ایک عقل مند اور دانش مند آدمی تھے. ان کی باتیں عرب میں حکمت اور دانائی کی باتیں سمجھی جاتی تھی. ایسی بات کرتے تھے وہ بالکل عین حکمت پر مبنی ہوتی تھی. ان کی بات جو ہے دانائی اور عقل کی باتیں مانی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی. تو عرب کے لوگ ان کی باتوں کو بہت سنتے تھے اور اس کا بہت احترام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اے عرب کے لوگوں، تم لقمان جن کو تم حکیم کہتے ہیں، یعنی حکمت والے عقل مند آدمی جس کو تم کہتے ہو، دیکھو انہوں نے اپنے بچے کو کیا نصیحت کی ہے. تو انہوں نے کئی باتوں کی اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے. تو سب سے پہلی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ لقمان علیہ السلام اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ تم شرک نہ کرنا، بے شک اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر باپ اپنے بچے کو نصیحت کرنا چاہیے، اپنے بچے کو نصیحت کرنا چاہیے کہ وہ توحید پر قائم رہے اور کبھی بھی زندگی میں شرک نہ کریں. یہ انبیاء کی سنت ہے. جیسے ہم دنیا کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ تم اس کو سنبھالنا، اس کا تم خیال کرنا، تو بالکل اسی طرح اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہنا کہ توحید پر تم قائم رہنا اور کسی بھی مرحلے میں اللہ کے ساتھ تم شرک نہیں کرنا. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور ایک جگہ کہتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جب موت کا وقت آ گیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہاں نصیحت کر رہے تھے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرنا، توحید پر قائم رہنا. تو بہت ساری باتوں کی انہوں نے نصیحت کی ہے. میں نے آج کے درس کے لیے صرف ان کی ایک نصیحت کو میں نے انتخاب کیا ہے. تو اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ لوگوں سے اپنے چہرے کو مت پھیرو اور
ولا تصعر خدك للناس، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور غرور و فخر کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم زندگی میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنا، اور تکبر سے غرور سے دور رہنا، اس کی تلقین کر رہے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کرنا، کبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر یا کبر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جو بھی لوگ اس کے اطراف رہتے ہیں، ارد گرد رہتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ان سارے لوگوں سے میں ہی بہتر آدمی ہوں، میں ہی بڑا ہوں، ہر چیز میں ہی ان سب لوگوں سے بہتر ہوں، میں ہی بڑا۔ یہ تصور، یہ خیال، یہ کبر اور تکبر ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تکبر ایک بہت ہی مذموم صفت ہے، تکبر بہت مذموم صفت ہے، اور دنیا اور آخرت میں ہلاکت و بربادی کا باعث ہے۔ ایسی مذموم صفت ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، اور یہ شیطان اور ابلیس کی صفت ہے۔ سب سے پہلے اس دنیا میں جو گناہ کا ارتکاب کیا گیا وہ ہے تکبر اور حسد۔ سب سے پہلے دنیا میں شرک نہیں ہوا، سب سے پہلے دنیا میں بدعت نہیں ہوئی، سب سے پہلے دنیا میں جو گناہ ہوا وہ ہے تکبر اور حسد۔ ابلیس نے تکبر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، تم آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، تو اس نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو ابلیس نے کہا میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی صفت ہے ابھرنا اور مٹی کی صفت ہے نیچے دبنا، تو کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ میں آدم سے بہت بہتر ہوں، میں اس کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس نے تکبر کیا، تو نتیجہ یہ ہوا اللہ کی رحمت سے وہ دھتکار دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تکبر کرنا یہ ابلیس اور شیطان کی صفت ہے۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے پسند نہیں کرتا ہے جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض، ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تکبر کا انجام کوئی بھی ہو، اس کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ دنیا ہی میں ان کو سزا دیتا ہے، اللہ دنیا ہی میں تکبر کا مزہ انہیں چکھا دیتا ہے، کوئی بھی ہو۔ قوم عاد، ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، فخر تھا، وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ۔ اللہ کہتا ہے قوم عاد کے بارے میں وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہ قوم عاد انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور یہ کہتے تھے، ان کو اپنی طاقت اور قوت پر اتنا ناز تھا، وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، کیا اس دنیا میں ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور کوئی ہے؟ اور خود اللہ کہتا ہے واقعی حقیقت میں قوم عاد یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی، لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اللہ کہتا ہے ان کی طرح اس دنیا میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، اتنی طاقتور قوم تھی۔ لیکن اس تکبر کا انجام کیا ہوا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے تیز و تند ہوا اور آندھیوں سے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہی انجام، جو بھی اس دنیا میں تکبر کے ہیں ان کا انجام ہلاکت و بربادی ہے۔ فرعون بہت متکبر بادشاہ تھا، بہت تکبر کرتا تھا، تکبر کی حد پار کر دیا اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ صرف اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا بادشاہ ہوں، بلکہ اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ اس قدر اس نے تکبر کیا، تو انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کے آنکھوں کے سامنے سمندر میں اس کو غرق کر دیا۔
قارون بہت خزانہ اللہ نے اس کو دیا، بہت احسان کیا اللہ اس پر. اس کے خزانے کی چابی لینے کے لیے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت ہے. خزانہ کتنا ہوگا اندازہ لگائیے. صرف خزانے کی چابی جو ہوتی ہے اس چابی کو لینے کے لیے، اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت ہے. تو ایسا اللہ تعالیٰ اس کو دولت سے نوازا، لیکن اس نے تکبر کیا. اس نے کہا اللہ سب کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ خزانے میرے پاس ہیں یہ سب میرے وجہ سے ہیں، میرے علم کی وجہ سے ہے، میری صلاحیت کی وجہ سے ہے. تکبر کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا به وبداره الارض، تو ہم نے اس کو اور اس کے سارے خزانے کو زمین میں دھسا دیا. تو یہ ہے تکبر کا انجام. اسی لیے تکبر نہیں کرنی چاہیے. اور جو شخص تکبر کرتا ہے، زمین میں اکڑ کر چلتا ہے، غرور و فخر کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا انجام، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے. معمولی نہیں، ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ یحشر المتکبرون، کہ متکبر لوگ ہیں وہ قیامت کے دن بالکل چھوٹی سی مخلوق، ذرہ جسے ہم کہتے ہیں، چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی مخلوق کی طرح وہ اٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کو روندیں گے اور جہنم میں قید خانے کی طرف کھینچے جائیں گے. وہ اتنے ذلیل کیے جائیں گے. تو تکبر بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرا برابر بھی اگر تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تکبر یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کہہ سکتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات میری ذات ہے. یہ اللہ کہہ سکتا ہے. یہ صفت صرف اللہ کے لیے خاص ہے. دوسرے مخلوق کے لیے تکبر کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العظمۃ ردائی، کہ عظمت یہ میری چادر ہے، اور تکبر کرنا اور بڑائی کرنا یہ میرا ازار ہے. جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو لینے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا. تو اس لیے یہ صفت جو ہے اللہ کے لیے خاص ہے. ہم زمین میں تکبر اور غرور اور فخر نہیں کرنی چاہیے. محترم حضرات، ہر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے. سب ہم کہتے ہیں، لیکن تکبر کی کچھ علامت ہیں. تو اگر یہ علامت ہمارے اندر ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اخلاق اور سلوک کا جائزہ لینا چاہیے. اور اگر تکبر کی بو آ رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو کچلنا چاہیے. دیکھیں تکبر کی بہت ساری علامتیں ہیں. ان میں سے ایک علامت یہ ہے لوگوں کو حقارت سے دیکھنا، اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. مال کی بنیاد پر، میرے پاس زیادہ مال ہے تو اسی لیے میں لوگوں کو حقارت سے دیکھتا ہوں. یا عہدے کی بنیاد پر، میں جو ہے بہت ہی بڑے عہدے پر فائز ہوں اسی لیے میں دوسروں کو دیکھتا ہوں تو حقارت سے دیکھتا ہوں. یا یہ حسن و جمال، خوبصورتی، عورتوں میں بھی صفت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کو خوبصورتی سے نوازتا ہے. تو جو خوبصورت ہیں وہ لوگ جو خوبصورت نہیں ہیں ان کو دیکھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ بھی غلط، یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے. دیکھیے مال ہو، عہدہ ہو، منصب ہو یا حسن و جمال ہو، اس میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. ہر چیز ختم ہو سکتی ہے. کل من علیہا فان، کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کچھ ختم ہونے والے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. آخر کس چیز کی بنیاد پر ہم لوگوں کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں؟ مال بھی ختم ہو سکتا ہے. کئی کروڑ پتی ہیں. ابھی لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، کتنے جو کروڑ پتی سمجھے جاتے تھے اور کئی ایسے لوگ جن کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، پیسے کے لیے ترسنا شروع کر دی. ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں. یہ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے کسی بھی چیز کی بنیاد پر تکبر نہیں کرنے چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھیں، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. یہ خود اس کے لیے کافی ہے کہ وہ آدمی برا ہے. تو اسی لیے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنی چاہیے.
اسی طرح تکبر کی ایک علامت یہ ہے حق بات کو ٹھکرانا. بات جب حق بات سامنے آتی ہے دلائل کی روشنی میں، ثبوت کی روشنی میں، اس بات کو قبول کر لینا چاہیے. ہم بتاتے ہیں دیکھیے آخرت برحق ہے، قیامت برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے. دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تو ان باتوں کو نہیں ٹھکرانا چاہیے، ان باتوں کو قبول کرنا چاہیے. جو حق بات سامنے آ جائے تو اس پر ایمان لانا، اس کو قبول کرنا. اگر کوئی آدمی حق بات دلائل کی روشنی میں واضح ہونے کے باوجود انکار کرتا ہے تو وہ متکبر ہے، وہ بھی اس کے اندر بھی تکبر کی ایک علامت پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اے پیارے نبی، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لباس اچھے ہو، اس کے جوتے اچھے ہو، خوبصورت ہوں، اچھے ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے کہ آدمی یہ پسند کرے کہ اچھا کپڑا پہنے، اچھے لباس پہنے، اچھے جوتے پہنے، یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہی تکبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک آدمی اللہ کے رسول کی مجلس میں کھا رہے تھے، بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. تو اس آدمی کو آپ نے نصیحت کی کہ دیکھو بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. پیاری نصیحت، کھانے کے آداب میں سے ایک اہم ادب. تو اس آدمی نے تکبر سے کہا، غرور سے کہا لا استطیع، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں، حالانکہ وہ کھا سکتا ہے. تکبر سے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے نصیحت کرنے والے؟ اس تکبر اور غرور سے کہا میں نہیں کر سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا لاستطعت، آپ نے کہا کہ تم ہمیشہ اس کی استطاعت نہیں رکھو گے. تو راوی الحدیث جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے زندگی بھر وہ ہاتھ اٹھانے کی صلاحیت اس نے کھو دی، یعنی اس کا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکا زندگی کے آخر تک. یہی انجام ہے. تو آدمی جو ہے حق بات سامنے آنے کے بعد قبول کر لینا چاہیے، اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ چال و چلن، جب ہم چلتے ہیں تو چلنے میں بھی سینہ تان کر ایسا نہیں چلنا چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین میں چلنا چاہیے. دیکھیں میں ابھی 2 دن پہلے رحمان کے بندے، عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے، مقرب بندے، میں نے اس کا ذکر کیا. اس میں پہلی صفت، سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے کہ وہ زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین میں اترا کر نہیں چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے ہیں. تو زمین میں آہستہ سے، تکبر کے بغیر عاجزی سے چلنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعظم فی نفسہ واختال فی مشیتہ لقی اللہ وهو علیہ غضبان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور زمین میں اکڑ کر چلتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. تو اسی لیے زمین میں اکڑ کر چلنا یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے. اسی طرح تکبر کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے چہرہ پھیر لینا. چہرہ پھیر لینا، اگر کوئی مسلمان بھائی یا مسلمان بہن آپ سے ملنے آ رہے ہیں تو آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں یا ان کو دیکھ کر آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک تکبر کی علامت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھائی جب دونوں آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں لیکن کوئی ان دونوں میں سے وہ شخص سب سے بہترین آدمی ہے جو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے، خیرہما الذی یبدأ بالسلام. اسی طرح تکبر کی ایک علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی زبان میں تکبر کا اظہار کرے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ دولت دیا ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ کہہ کر کہتا ہے تو تکبر نہیں. لیکن اس کے بغیر وہ کہتا ہے
کہ میرے پاس فلاں ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، میں ہی سب سے بہتر ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے. کوئی نعمت کو اللہ کی طرف وہ منسوب نہیں کر رہا ہے، سب کچھ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہا ہوں، میرے پاس یہ ہے، اس طرح کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ سب باتیں اس طرح کرنا یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتا ہے، 2 باغ والے کا قصہ، کہ اس قصے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو 2 باغ عطا کیا، کھجور کے باغ اور اطراف میں انگور کے باغ، اور اطراف میں جو ہے کھجور کے درخت بھی ہیں، اور درمیان میں کھیتیاں بھی ہیں. کتنا وہ حسین منظر ہوگا وہ کھیت کا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آدمی تکبر کیا. اپنے غریب آدمی سے اس نے کہا کہ دیکھو انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال و دولت کے حساب سے تم سے زیادہ ہوں اور اولاد میں بھی میں تم سے زیادہ ہوں. اور ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اپنے باغ میں ایسے حالت میں داخل ہوا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کیا، تکبر کیا اور گناہ کیا. تو کیا ہوا؟ فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيه. آگے اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو تہس نہس کر دیا، اور بعد میں افسوس کا ہاتھ ملنے لگا، کفے افسوس ملنے لگا، افسوس کرنے لگا کہ میں نے کیا کیا. تو اسی لیے تکبر کسی بھی طرح سے ہمیں بچنا چاہیے. تکبر کی ضد ہے عاجزی اور انکساری. ہمیشہ ہم عاجزی اور انکساری اختیار کریں. اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سے بہتر، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ عاجزی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ایک ہی حدیث خط کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول کتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ زندگی آپ نے گزاری ہے. اس کی ایک مثال، مدینے میں ایک لونڈی تھی. جب کبھی اسے کوئی مسئلہ پیش آتا، کالی لونڈی تھی، جب کبھی اس کو کوئی مسئلہ پیش آتا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا چاہتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتی. تو اللہ کے رسول اس عورت کے پاس پہنچ جاتے اور جو کچھ اس کا مسئلہ ہے آپ سنتے اور جو حل کر کے آپ پھر دوبارہ واپس آ جاتے. دیکھیں کتنی تواضع اور عاجزی ہے اللہ کے رسول کے پاس. کیا آج کسی امیر یا جو ہمارے پاس جو وزراء ہیں، منسٹر ہیں، کیا ہم ایسا تصور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو اتنی سیدھی سادی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تکبر اور یہ بری صفت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.